نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے 10 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کا آغاز ہوگا ہمارے پارہ نمبر 11 یعتذرون سے۔ اچھا، پچھلے لیکچر میں آپ سب نے بہت اچھے سے سمجھا کہ ہم جس ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا، تبوک کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ تھا کہ کس طرح سے منافقین جو تھے وہاں پر بہانے بناتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں نہیں جانے کے، کیونکہ منافقین تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی جانوں کو وہ جوخم میں ڈالیں۔ تو ہم نے بہت اچھے سے اس بارے میں کل کے لیکچر میں پڑھا تھا، اسی کو انشاءاللہ تعالی آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دیا ہے تمہاری خبروں سے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کچھ کر رہے ہو۔ آیت نمبر 94 جہاں سے ہمارے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں لفظ آیا ہے یعتذرون، یہ فعل مضارع ہے اور اس کو ہم دونوں طرح سے لے سکتے ہیں۔ ہم اس کو پریزنٹ ٹینس میں لے سکتے ہیں اور ہم اس کو فیوچر ٹینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ جو آیات ہیں یہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران نازل ہوئیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ بہانے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ہوا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ بہانے بنا رہے ہیں وہ لوگ جو تمہارے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مہم پر جانے سے پہلے جو یہ تبوک پر گئے تھے، وہاں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ لوگ آ کر جو بھی کچھ ایکسکیوزز دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے باعث منافقین کو ایکسکیوز دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب یہ وحی جو ہے وہ سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کے جھوٹ کے بارے میں، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان سے کہہ دیجئے کہ اب ہم تمہاری کسی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 95، ابھی یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جبکہ تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی برتیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان سے اعراض برتیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ اس کا جو کمائی یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پوری طرح سے بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ قسمیں کھائیں گے کہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ تھے، مسلمان بھی اور منافق بھی، تو انہیں اسی سوسائٹی میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا تھا، تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ اور منافق ہم جانتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں، یہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل سے کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان سے راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ بدو لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ اس لائق ہیں کہ ناواقف ہوں ان چیز کی حدود سے
جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ دیکھیں جو مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ان سے نصیحت لے رہے تھے، لیکن یہ جو بدو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے محروم ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو کفر اور ان کا جو شرک تھا وہ بہت زیادہ سخت ہو رہے تھے اس میں، کیونکہ انہیں تعلیمات نہیں مل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ان بدوؤں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش میں، کہ کوئی گردش ان کے اوپر آ جائے، تو خود ان کے اوپر بری گردش مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ یہ جو گردش زمانہ کے باعث جو مسلمان ہیں ان کے خلاف ایسے کچھ حالات پیدا ہو جائیں جن سے یہ جو اسلامی حکومت ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ کیوں ایسا چاہتے تھے؟ کیونکہ جو خرچ کرنا ہوتا تھا اللہ کے راستے میں انہیں یہ چیز بڑی مشکل لگتی تھی، اسے وہ تاوان سمجھتے تھے، اسے وہ جرمانہ سمجھتے تھے، وہ ایک ایکسٹرا چیز سمجھتے تھے، اور وہ کیا چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں یہاں سے ختم ہو جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزارے۔ آیت نمبر 99، اور ان بدوؤں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں اللہ کے قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کا انفاق واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی کا کوئی بھی سیکشن ہو، کبھی بھی وہ ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جیسے اگر منافق ہیں تو سبھی ایک لیول کے منافق نہیں ہوں گے، اسی طرح سے جو مومن ہیں وہ ایک لیول کے مومن نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ بدوؤں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو بدو لوگ تھے، جو اعرابی لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، وہ سب بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کفر اور نفاق ایک جیسا ہو۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے راستے میں بہت شوق سے خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کا قرب سمجھتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دعائیں ان کو ملیں گی۔ اب جو 13 رکوع میں مضمون آ رہا ہے اس میں کیٹیگرائزڈ کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو۔ دیکھیں اب جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی سیکشن جو ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ تو اہل ایمان ایک جیسے ہوتے، نہ ہی منافق ایک جیسے ہوتے، اور یہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 100 میں، اہل ایمان کے 2 مراتب جو بلند ترین ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ سب سے اوپر ہے السابقون الاولون، اور اس کے بعد ہیں ان کے پیروکار یعنی ان کے فالوورز۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بالاحسان۔ تو سبقت کرنے والے کون ہیں؟ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے وہ جنہوں نے اس کی پیروی کی نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ جو لیولز بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں، اس کے مطابق ایمان کے 2 درجے۔ سب سے پہلے ہیں السابقون الاولون، اور السابقون الاولون کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی کوئی بھی بات آتی تھی، جیسے ہی کوئی وحی آتی تھی، کوئی حکم آتا تھا، یہ اسے فوراً مان لیا کرتے تھے، کبھی نہیں سوچتے تھے کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ کیسا ہوگا، بس یہ امیڈیٹ اس کو فالو کرتے تھے۔ اب دوسرا جو اسی میں جو دوسرا لیول آیا ہے وہ ہے ان کے پیروکار، یعنی ان کو فالو کرنے والے، ٹھیک ہے، جو السابقون الاولون کی اتباع کرتے ہیں۔
دیکھیں ہوتے وہ لوگ بھی سلیم الفطرت لوگ تھے، حق کو پہلی نظر میں پہچاننے والے ہوتے تھے، قبولیت کے لیے آمادہ ہوتے تھے، لیکن ہمت کی کمی ہوتی تھی ان کے اندر. وہ یہ سوچتے تھے کہ چلیں 2-4 لوگ اگر ہمارے آگے چلیں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیں گے. تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 101 دیکھتے ہیں. اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں سے کچھ منافق بھی ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. دیکھیں منافق جو ہوتے تھے وہ تو روز ہی کسی نہ کسی عذاب سے گزرتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی تھی، حکم آتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے، کسی طرح سے ہم یہاں سے بچ جائیں، چاہے جہاد ہو چاہے انفاق ہو. تو یہ بچنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کے اوپر تو روز کوئی نہ کوئی عذاب آتا تھا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا عذاب کتنا بھی مشکل ہو، جو آخرت کا عذاب ہوگا اس کا تو سامنا جب انسان کرے گا تو وہ عذاب تو ایک الگ ہی لیول کا ہوگا. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈمڈ کر دیا ہے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں ابھی ہم نے کیا پڑھا، السابقون الاولون اور ان کے فالوورز. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا منافق جو کسی طرح بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب جو ذکر آ رہا ہے اس میں ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ان ایکسٹریمز کے بیچ میں ہیں. ان کو بھی کیٹیگرائزڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ان ایکسٹریمز کے بیچ والے لوگ ہیں. اب جن کا ذکر آ رہا ہے وہ مخلص مسلمان تو تھے، مگر ان کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا جہاد کریں. کامنلی تو جہاد کے بارے میں ہی بات آ رہی ہے کہ ان کی اتنی ہمت نہیں تھی. وہ چلنا تو چاہتے تھے مگر چل نہیں پاتے تھے، مطلب ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ تھے مسلمان. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. جو کوئی گناہ ہوتا ہے تو اسے مان لیتے ہیں، لیکن اچھے اور برے چیز کو وہ گڈمٹ کر دیا کر دیتے ہیں، ملا دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. ان کی اموال میں سے صدقات قبول کر لیجیے. اب یہ لوگ ہیں جو تھوڑے ایکسٹریم پر نہیں ہیں، بیچ کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان کی اموال میں سے صدقات قبول فرما لیجئے. اس صدقے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اور ان کے لیے دعا کیجئے. یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں سکون بخشے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اصحاب تھے اپنے اموال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر وہ جو اموال تھے وہ پیش کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے صدقے کو آپ قبول کر لیا کریں، کیونکہ جو منافق تھے ان کے صدقات قبول نہیں کیے جاتے تھے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہ وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور عنقریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اب ان کو کیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی، تمہارے صدقات کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن تمہارے اوپر نظر بھی رکھی جائے گی. کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو عمل ہیں ان پر نظر رکھنا ہے، آپ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی. یعنی جو بھی کچھ وہ کر رہا ہے ابھی تک جو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب جو بھی کچھ کیا جائے گا اس پر نظر رکھی جائے گی. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے میں اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، چاہے تو انہیں عذاب دیں اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جو ایکسٹریم کنڈیشن کے بیچ میں جو ایک لیول ہے
اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جس کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا. اب دوسرے لوگ وہ ہیں جن کی جو ڈیسیژن ہے اسے مؤخر کر دیا گیا, ڈیلے کر دیا گیا. اللہ چاہیں تو انہیں عذاب دیں اور چاہیں تو ان کی توبہ قبول کر لیں. اچھا, یہ جو 3 صحابہ تھے جن کے بارے میں یہ آیت جب نازل ہوئی, یہ 3 صحابہ تھے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 ساتھی. اور جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے, تو ان کا جو واقعہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا جو واقعہ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے احادیث میں, کہ یہ جو تینوں حضرات تھے یہ مسلمان تھے, مہم پر جانا چاہتے تھے لیکن سستی کر گئے, اور سستی کی وجہ سے لشکر کے ساتھ نہیں گئے, اور انہوں نے سوچا کہ آج کل چلے جائیں گے, اور اس طرح سے جو لشکر تھا وہ آگے نکل گیا. تو بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ ہم لشکر میں نہیں جا پائے. تو یہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپسی ہوئی ان کی, تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملات تھے, آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ سب نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیا. لیکن جو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے, کیونکہ وہ مسلمان تھے اور منافق نہیں تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو آپ کو سچ ہی بتاؤں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کہ میں اس وقت بہت صحت مند تھا, میں غنی بھی تھا, خوشحال بھی تھا, میری سواری بھی بہت اچھی تھی, لیکن شیطان نے مجھے ورغلا دیا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. تو اس کے جو سزا ان کو ملی اس میں کیا ہوا کہ تینوں حضرات کو سوشل جو بائیکاٹ تھا وہ 50 دن کا ان کو دیا گیا, یعنی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. تو یہ ان کو سزا دی گئی تھی, اور اس کے لیے جو یہ آیت آئی کہ ہم نے ان کا جو بھی ان کا ڈیسیژن ہے اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا ہے, مؤخر کر دیا, یعنی 50 دن کی ان کو سزا دی گئی تھی. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اسی سورہ میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کر ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرر اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے, اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں, وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ایک مسجد تیار کی تھی منافقین نے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا چاہتے تھے, ظاہر سی بات ہے اگر منافقین نے مسجد تیار کی ہے تو ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس میں ابو عامر راہب وہ منافق تھا جو عیسائی ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں, اس نے وہ مسجد کی تعمیر کروائی منافق کے ساتھ مل کر, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس مسجد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مسجد بنوائی, اور جب اس مسجد کے بارے میں بات ہوئی تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی کے ارادے سے یہ مسجد بنوائی, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. آیت نمبر 108 ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان میں کبھی کھڑے نہ ہونا, یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. ان میں ایسے آدمی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو مسجد ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ منافقین جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے درخواست لے کر کہ آپ اس مسجد میں تشریف لائیں تو آپ کی بہت اس کی وجہ سے مسجد میں برکت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ اس مسجد میں تشریف نہیں لے کر جائیں گے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مسجد کی بنیاد آپ نے کی تھی وہ تقوی پر رکھی گئی تھی. تو کون سی مسجد تھی؟ وہ مسجد قباء تھی وہ, اور وہاں پر جو مسجد کی آپ نے تعمیر کی تھی وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ وہاں پر آپ جائیں کیونکہ وہ آپ کی بنائی ہوئی ہے. تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی منع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے. تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر, وہ بہتر ہے
یا کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے جو گرنا چاہتی ہے تو وہ اس کو لے کر گر گئی جہنم میں، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو کون سی عمارت زیادہ بہتر ہے؟ جو تقوی پر رکھی گئی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر کی تھی جو اہل ایمان والوں کے لیے تھی، وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ عمارت بہتر ہے جو جہنم میں گرنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے رکھے گی، اللہ یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں، یہ جو منافق تھے نا، ان کے دل ہمیشہ شک و شبہ میں کے اندھیروں میں ہی رہتے تھے، اور انہیں ایمان اور یقین کی روشنی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے سچا، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس بیع پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ایک سودا کرتے ہیں۔ کس چیز کا سودا؟ جنت کا سودا۔ مطلب ہم جو اپنی جان مال آپ کو دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ جنت کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کیش ٹرانزیکشن نہیں ہے، ایک طرح کا ادھار کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وعدے کی توثیق وہ کر رہے ہیں کہاں سے؟ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس بارے میں تورات میں بھی بتا دیا، انجیل میں بھی بتا دیا اور قرآن میں بھی بتا دیا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی بڑا سودا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ یعنی کسی شک شبہ میں نہ پڑیں۔ ہم جو صدقات کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا پھر جو لوگ جہاد کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ایک سودا ہے، اور بہت ہی خوبصورت سودا ہے، کیونکہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی۔ اور جو یہ مطلب جو چیز ہو رہی ہے یہاں پر، جو ان کا سودا ہو رہا ہے، اس کا ظہور انسانی شخصیت پہ کیا ہوگا؟ اس کا ظہور انسانی شخصیت پہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آیت نمبر 112 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں جن کو خوشخبری دینا ہے اس سودے کے بعد۔ التابعون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون، سفر کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروفی، نیکی کا، والنہون عن المنکر، اور روکنے والے برائی سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کا۔ تو خوشخبری سنا دیں ایسے مومن کو۔ تو یہ لوگ کون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا السائحون، سفر کرنے والے، تو یہ دنیاوی سفر نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں جو سفر کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری۔ اور دیکھیں باقی اوصاف جو آئے ہیں وہ تو انسان کی جو ذاتی اوصاف ہیں وہ ہیں، لیکن جو لاسٹ میں 3 کیریکٹرسٹکس آئیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا جو ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی کے اوپر کتنا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت ہے ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت داری ہو، اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان وہ استغفار نہ کریں مشرکین کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تو ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔
اور دیکھیں اس کے بعد آیت نمبر 114 میں ذکر آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت درد دل رکھنے والے اور حلیم تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ جب ان کو گھر سے نکالا گیا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، یعنی میں ہمیشہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن اور دیکھیں وہ دعا کرتے بھی رہے اپنے والد کے لیے، لیکن جب تک وہ زندہ تھے، اس امید پر کہ شاید وہ ہدایت لے آئیں، شاید انہیں توفیق مل جائے، تو اپنے والد کے لیے وہ تا عمر دعا کرتے رہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی موت واقع ہو گئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے استغفار کرنا بند کر دیا، کیونکہ زندگی میں اگر انسان کفر پر ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر لا دیں، لیکن جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ان کو پتا تھا کہ اب جو توبہ کے دروازے ہیں وہ بند ہو گئے، اور انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بند کر دیا۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، جب تک کہ ان پہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو واضح کرتا ہے، پہلے رسول بھیجتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں کس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا مشکل وقت میں، اس کے بعد کہ ان میں ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت زیادہ مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جس وقت یہ تبوک کی مہم کی بات ہوئی تھی اس وقت بڑا مشکل وقت تھا، بہت تنگی تھی، راشن کی کمی ہو گئی تھی، قحط کا معاملہ تھا، لیکن اس وقت بھی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم کروانے والا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں کچھ کجی آ گئی تھی، لیکن بہرحال انسان ہی تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی تھی، اور ان پر اپنی جانیں بھی بوجھ بن گئی تھی، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں، تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ پھر متوجہ ہو جائیں۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے دیکھیں آیت نمبر 106 میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے 2 ساتھی تھے، ان کو سزا کے طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، 50 دن کے لیے ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اپنی کمزوریوں کو اور کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ اسی سورہ میں آگے چل کر اس کا بیان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا یا نہیں کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ دیکھیں جب سچے دل سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ دیکھیں سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، یہاں پر آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کا سوشل سرکل اگر دینی لوگوں میں ہوگا تو آبویسلی آپ کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر آپ کا سوشل سرکل ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بالکل اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور ہیں، تو آپ کے اندر بھی وہ اثرات آتے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں،
ٹھیک ہے، آپ کا جو سوسائٹی میں آپ کی جو گیدرنگز ہیں وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 120 ہم دیکھتے ہیں، اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے، یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے کی صورت میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کفار کے دلوں کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کے عوض میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یقیناً اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کی ہر مشقت، ہر تکلیف کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو بھی وہ خود خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی نفقہ چھوٹا یا بڑا، اور طے کرتے ہیں کوئی وعدی، تو ان کا ایک ایک عمل ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نکلتا ان میں سے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرے اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے جب ان کی طرف واپس لوٹتے، تاکہ وہ نافرمانی سے بچتے۔ اب دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ جو بدو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ نہیں بیٹھے تھے، ان کو زیادہ علم نہیں تھا، تو وہ اتنا زیادہ دین کو جانتے نہیں تھے۔ تو یہاں مشکل کا حل بتایا گیا کہ ہر علاقے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوں گے، اور پھر جو بھی احکام دین ہے اس کو سمجھیں گے اور اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے اور اس تعلیم کو عام کریں گے، کیونکہ سب لوگ تو مدینہ میں آ کر یہ سب نہیں کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھتے، تو کچھ لوگ ہر علاقے میں سے آئیں گے اور پھر اس کو جو سپریڈ کہتے ہیں نا، نالج سپریڈ کرنا، پھر وہ اس نالج کو سپریڈ کریں گے۔ اے اہل ایمان، جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، اس حکم میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا آفاقی دور کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب چاروں طرف اس دعوت کو پھیلانا تھا اور دارالاسلام کی سرحدوں کو وسیع کرنا تھا۔ تو اب کیا حکم دیا جا رہا ہے آیت نمبر 123 میں کہ اسلامی حکومت کی جو سرحدیں ہیں جس پر کفار بستے ہیں ان کے ساتھ آپ جنگ کریں، قتال کریں، اور جیسے جیسے یہ سرحدیں آگے بڑھتی جائیں تو قتال کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا جائے، حتیٰ کہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے اندر سختی پائیں، سختی پیدا کریں کہ آپ کو ان لوگوں سے جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، جو متقی ہیں اللہ بے شک ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قتال کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں وہ ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تنزیہ انداز میں بات کرتے تھے کہ اچھا دیکھیں وہ فلاں وہی نازل ہوئی ہے، وہ صورت نازل ہوئی ہے، کچھ چینج آیا آپ کی لائف میں، کچھ بدلا آپ کی زندگی میں۔ اس طرح سے ٹونٹنگ وے میں، تنزیہ انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو مومن تھے، جو ایمان والے تھے، جو واقعی ایمان والے تھے، ان کے ایمان میں تو یقیناً یہ جو صورتیں آتی تھیں، جو وہی نازل ہوتی تھی، ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اور وہ اس بات کی خوشیاں بھی مناتے تھے کہ جب اللہ کا کلام ان کے پاس آتا تھا۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ اس کے اندر کی گندگی پر مزید گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، ایک بار یا دو بار، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
دیکھیں کوئی نہ کوئی آزمائش ان کے اوپر ہمیشہ آتی تھی، سال میں ایک بار یا دو بار، کبھی قتال کا مرحلہ آتا تھا، کوئی دوسری آزمائش آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ نصیحت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پورے سورہ میں منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں. دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اب ہوتا کیا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے منافق، اور کوئی حکم نازل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جہاد کا، انفاق کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو منافق تھے، یہ تو دکھاوے کے لیے ایمان لائے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے ایک دوسرے کو، آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور دھیرے سے وہاں سے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو تو وہ ساری چیزیں کرنا نہیں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اے لوگو دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تم میں ہی سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری تکلیف تمہارے حق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. وہ بہت شفیق ہیں، وہ رحیم ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھلائی کی حریص ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ بھلا ہو، سب کے ساتھ اچھا ہو، سب ہدایت پر آ جائیں، سب جنت میں جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رسول ہیں وہ بہت حریص ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں، اور باقی سب کے لیے وہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو ہدایت نہیں مل رہی. آخری آیت ہے آیت نمبر 129 سورہ توبہ کی. پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. کس پر توقع کرنا ہے؟ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. یعنی جب یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے. تو یہاں بھی تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ نہیں سنیں آپ کی بات، اگر وہ اپنا منہ موڑ لیں، تو آپ ان سے کیا کہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہاں ہماری سورہ توبہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہم جو سورہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ یونس. اچھا، سورہ یونس کے ساتھ ہمارا جو قرآن حکیم کی تیسری منزل ہے وہ شروع ہو رہی ہے. ہم نے جب انٹروڈکشن پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو قرآن ہے اس کی 7 منزلیں ہیں. تو الحمدللہ 2 منزل ہماری جو سیکنڈ منزل تھی وہ ہماری سورہ توبہ پہ ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ تیسری منزل کا آغاز ہوگا. اور ہم نے جو مدنی اور مکی صورتوں کا جو گروپ ہے قرآن میں، اس میں سے اس کا بھی 3rd گروپ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ 2 چیزیں اس سورہ سے شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا گروپ سورہ مائدہ پہ ختم ہوا تھا، دوسرا گروپ یہ سورہ توبہ پہ ختم ہوا ہے. اور اس گروپ میں مکی صورتوں کا طویل سلسلہ آ رہا ہے. اس میں 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں. اچھا، ابھی تک 2 کا گروپ تھا، لیکن اس میں 3 سورہ کا گروپ ہے، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف. اب یہ نام اس کا سورہ یونس ہے، یونس علیہ السلام کے اوپر نام ہے، لیکن ہم اس میں دیکھیں گے کہ یونس علیہ السلام کا بہت ہی مختصر سا ذکر ہے، بہت کم ذکر ہے یونس علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. حروف مقطعات ہیں الف لام را، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو ہے. یہ بڑی حکمت بھری کتاب ہے، آیات ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کتاب کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے وہ حکمت والی ہے. کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا ہے کہ ہم نے وحی بھیج دی ہے ایک شخص پر انہی میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے. اس پر کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے.
دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تعجب کیوں ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم نے انہی میں سے کسی کے اوپر وحی بھیج دی ہے. تو اس پر جو کافر تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو کھلا جادوگر ہے. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی. نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. وہ ہے اللہ تمہارا رب، بس تم اسی کی بندگی کرو. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان چیزوں سے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جو شفاعت ہے وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی ملے گی. یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا کیا کہنا تھا کہ ہمارے لیے تو یہ لات منات عزا ہماری سفارش کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کی تخلیق بھی بتا دی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق تھی زمین اور آسمان کی اسے پورا کیا. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کر دے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. ہر ایک آیت میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ وہی تو ہے جو پہلی بار بناتا ہے اور وہی آپ کو دوبارہ بھی بنائے گا. تو جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، لیکن جو کفر کرتے ہیں ان کے جو عذاب ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہر آیت میں یہاں پہ آپ کو اللہ کی قدرت بیان کی جائے گی. ان آیات کو میرے سمجھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود اسے سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں کہ اچھا وہ اللہ جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جسے میں اپنا رب مانتی ہوں، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اللہ. کیونکہ اس کی جو چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، سورج، چاند، ہوا، آکسیجن، ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ان آیات پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 5. وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی برسوں کی اور تم معاملات زندگی میں حساب کر سکو. اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اور اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان میں ان کا جو دعا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے. اور اس میں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی، اور ان کی دعا اور مناجات کا اختتام ہمیشہ ان کلمات پر ہوگا کہ کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر، جیسے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر، ان کی جو ایک مدت ہے، ایک جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا، پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اوندھے ہو کر بڑھے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی بھلائی مانگتے ہیں تو اس میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر، اگر جو گناہ کیا اگر اس کی سزا فوراً دے دی جاتی تو ہم تو دن بھر سوتے اٹھتے کتنے گناہ کرتے ہیں.
لیکن اگر ان کی سزا جلدی دے دی جاتی، اس شر کا بھی اگر تمہیں جواب جلدی دے دیا جاتا جس طرح سے تم خیر کے لیے جلدی کرتے ہو، تو کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم اپنی دعا کے لیے تو بہت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا بھی رزلٹ ہمیں فوراً چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شر جو تم کرتے ہو اس کا بھی اگر میں تمہیں فوراً اس کا حساب کتاب کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا کوئی تکلیف پہنچنے پر۔ ایسے ہی مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو۔ دیکھیں تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب اس آیت، یہ جو آیات آ رہی ہیں نا، یہ تعویل عام کے لیے نہیں ہے، صرف تعویل خاص کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعویل عام کے لیے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے آیات ہیں یہ، کہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، جیسی تکلیف سے دور ہوتے ہیں واپس اپنی زندگی کے اندر ہم بزی ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی تکلیف ہم کو پہنچی ہی نہیں ہو۔ ہر ایک آیت کو آپ نے محسوس کرنا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 13، اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی جو قومیں تھیں تباہ ہو گئیں، لیکن اب تم جانشین ہو، ہم نے تمہیں جانشین بنایا۔ اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کر دیں، کچھ چینجز کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے ہرگز ہی ممکن نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں۔ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ سیم وہی ان کا بھی رویہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی اور قرآن لے کر آئیں ہمارے لیے، کچھ چینجز کر دیں اس میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس بڑے دن سے بہت ڈرتا ہوں، عذاب والے دن سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہے نا بنایا ہوا قرآن، وہ کیسے اس میں چینجز کر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس اللہ سے میں تو بہت ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا، نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں پچھلے 40 سال سے میں تمہارے درمیان تھا، زندگی گزار رہا تھا، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، نہ تو میں کوئی شاعر ہوں، نہ میں کوئی کاہن ہوں، نہ میں کوئی جادوگر ہوں، نہ میں کوئی علم سیکھتا، تو تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن میں نے لکھ دیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی یا جھٹلایا اس کی آیات کو؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ دیکھیں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے گھڑ کر اگر یہ پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اگر یہ واقعتاً اللہ کی آیات ہیں تو تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور گناہگار دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ تو کوئی انہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ ہی کوئی نقصان دے سکتی ہے، اور کہتے ہیں یہ کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ بہت پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو ان کی عبادت کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے مورتیاں نہ تو نقصان دہ سے پہنچا سکتی نہ ہی نفع پہنچا سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ اور کیا کہتے تھے؟ دیکھو اللہ کو تو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے سفارشی، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ چیز بتانا چاہتے ہو جو مجھے نہیں معلوم،
کیا کوئی ایسی چیز ہے جو میرے علم میں نہیں ہے؟ تم ان چیزوں کو اپنا شریک ٹھہراتے ہو میری عبادت میں؟ تو میں تو ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس دنیا کا آغاز ہوا تو سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی ہی اولادیں ہیں، سب ایک ہی امت کے لوگ تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا، ان میں دھیرے دھیرے اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو ٹھیک ہے انتظار کرو معجزے کا، کرتے رہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں بتا رہے ہیں، ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، کرو، انتظار کرنا ہے تو۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی تو فوراً ہی وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو۔ جب رحمت مل جاتی، سیم ابھی جو ہم نے پہلے آیات میں پڑھا تھا کہ جب دعائیں مانگتے تو اللہ سے مانگتے تھے، لیکن جیسی ہی رحمت مل جاتی تو واپس سے وہ اپنی دنیا میں اپنی سازشوں میں لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے جو بھی تم کچھ کر رہے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں، انہیں سواروں کو لے کر خوشگوار موافق ہوا کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا چل پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے جائیں گے۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً ہو جائیں گے بہت شکر کرنے والوں میں۔ لیکن جب پھنس جاتے ہیں، جب طوفان آتا ہے، ان کی کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ہم تو لازماً تیرا شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے، تیری اطاعت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 23 میں، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق، جو ہی خطرے کی گھڑی ٹل جاتی ہے تو پھر انہیں دیوی دیوتا یاد آ جاتے ہیں اور پھر سے اللہ سے سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اسے برت لو، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے، پھر ہم تم سب کو بتلا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اسے برت لو جتنا برتنا چاہتے ہو۔ وہ گھڑی تو آ کر ہی رہے گی جب ہم تم سب کو اپنی طرف بلا لیں گے اور اس وقت تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جو ہم برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین کا سبزہ جس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ زمین اچھی طرح اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے مالک سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں تو اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیت یا باغ پر، رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا جیسے کہ کل وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو سمجھانے کے لیے مثال کے تھرو بتاتے ہیں تاکہ ہمیں چیزیں ایزیلی سمجھ میں آئیں۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب انسان بہت محنت کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، باغ جو ہوتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی زندگی ہے،
انسان دنیا میں بہت محنت کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جب آخرت آتی ہے، جب قیامت کا دن آتا ہے، جب اسے سوال جواب کیا جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو کچھ محنت کی تھی، سب جو فصل تھی ساری کٹی ہوئی ملتی ہے، وہاں پہ کچھ اس کو نہیں ملتا اس کی نیکیاں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو منافق ہے، اس نے جو بھی کچھ دنیا میں کیا وہ صرف دنیا کے لیے ہی کیا تھا. یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کے ساری محنت جو ہوتی ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہی ہوتی ہے. اور اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کی گھر کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے. ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دینا. دیکھیں کب انسان کا دل پلٹ جاتا ہے کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر پل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے. آیت نمبر 26، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے حسنہ یعنی بھلائی ہے، اور وہ مزید بھی. اور نہیں مسلط ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت. یہی ہوں گے جنت والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ؟ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے بھلا سوچتے ہیں. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو ان کے لیے بدلہ ہوگا برائی کا ویسا ہی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی. نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا. گویا ان کے چہرے پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے. یہی لوگ ہوں گے جہنمی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں قرآن کی ایک بات ہمیشہ سمجھیں کہ قرآن میں اگر جنت کا تذکرہ ہے تو جسٹ آفٹر دیٹ جنت کے بعد جہنم کا تذکرہ آئے گا. ٹھیک ہے، اگر جہنم کا تذکرہ ہے جنت کا آئے گا. ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے تو اس کے بعد فوراً کافروں کو ڈرایا جائے گا. تو کبھی بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس بات پہ غور کیجئے گا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فوراً مطلب ایک جو بالکل جسٹ اپوزٹ، جسٹ کنٹراسٹ بات آپ کو قرآن میں نظر آئے گی. اور بس جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ کھڑے رہو اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے، اور کہیں گے ان کے شریک ان سے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے. اب دیکھیں ہم آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کیا جائے گا، کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اللہ، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ میرے رب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بات ہوگی کہ ان کے شریکوں کو بھی بلایا جائے گا، جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے انہیں بھی کھڑا کیا جائے گا، اور جو شرک کرتے تھے انہیں بھی کھڑا کیا جائے گا. پھر دونوں کے درمیان جو رشتے ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ نہیں، ہماری کب تم عبادت کیا کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو تم نہیں پوجا کرتے تھے، ہماری عبادت تو تم نہیں کرتے تھے. بس اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. وہ کہیں گے نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ تم ہماری کسی طرح کی عبادت کرتے تھے. یعنی جن کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، زندگی میں ان کی جو عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے جھولی پھیلا پھیلا کر، وہ وہاں پہ جا کر کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی، ہم تو ان ساری چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں، ہم تمہارے اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. اس وقت ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، ہر چیز پتہ چل جائے گی. تو یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہاں لکھا جا رہا ہے اور ہمارے سامنے کس طرح وہ پیش ہوگا. دس از دا ہائی ٹائم ناؤ کہ اب ہم سوچنا شروع کر دیں اگر ہم نے ابھی تک نہیں سوچا ہے تو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ہر چیز کا جواب وہ لوگ اللہ ہی دیں گے. ہاں اللہ ہی ہے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہے رزق کو پہنچانے والا. تو وہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو پھر، جب سب کچھ جانتے ہو؟
فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی ہے اللہ تمہارا رب برحق، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ تو کہاں سے تم پھیرے چلے جا رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، حق تمہارے سامنے آ گیا ہے، پھر تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو نہیں لانا ہے جن کو ایمان، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر اسے دوبارہ بھی بنائے؟ آپ کہیے صرف اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور اسے دوبارہ بھی بنائے گا، تو تم کہاں سے پلٹے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھئے کہ ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو اور نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، اور یہ گمان کسی بھی درجے میں انسان کو حق کے مستحق نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال پہ سوال کرے جا رہے ہیں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا کہیں بھی گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، اس میں تمام شریعت کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، اور اس کے لیے بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ مضمون بار بار قرآن میں آتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا تو اس جیسی سورہ لے کر آ جاؤ، اور آج تک کبھی کوئی نہیں لا پایا اور نہ کبھی لا سکے گا۔ نہیں، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کام تو صرف دین کا پہنچا دینا ہے، دعوت دینا ہے، اس کے بعد ہدایت دینے کا کام تو ہمارا ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یعنی وہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے تھے آپ کی باتوں کو اور جا کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں سنا رہے ہیں جو بہرے ہیں، جو آپ کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیتے ہیں خواہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں کیا فرمایا کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ تو کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے جیسے نہیں رہے مگر وہ دن کی ایک گھڑی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ وہ لوگ بڑے خسارے کا شکار ہوئے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، اور نہ وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ یعنی جب آخرت کا مقام ہوگا تو انہیں لگے گا کہ یہ جو دنیا تھی نا، یہ جو زندگی تھی ہماری دنیا کی، یہ تو صرف دن کا ایک گھڑی تھی، مطلب ایک پل تھا جس میں وہ ختم ہو گئی۔ یعنی 100 سال کی بھی اگر انسان نے زندگی جی ہوگی تو ان کو کیا لگے گا، یہ تو ایک پل کی زندگی تھی، اور پھر وہ بڑا پچھتائیں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اس وقت۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، پس انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے۔ پھر جب آیا ان کا رسول تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ جو عذاب کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں تو وہ کیا سوال کرتے تھے، دیکھیں اچھا یہ جو عذاب ہے نا آپ کہتے رہتے ہیں آئے گا آئے گا، تو یہ کب آئے گا عذاب؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا اور نہ کسی نفع کا۔
سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ اس ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پہلے لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے کہ دیکھو مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، جو اللہ چاہے، اور جب وہ گھڑی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہ تو اسے ڈیلے کرے گا نہ ہی اسے پہلے لے کر آ جائے گا۔ جب وہ وقت مقرر ہے تب وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ دھمکے رات کو یا دن کے وقت تو وہ کیا شے ہے جس کے بل پر یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ مطلب کچھ انتظام انہوں نے کیا بھی ہے جو یہ عذاب کو مانگتے ہیں۔ پھر کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا آپ ایمان لا رہے ہو اور اسی کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے بھی آخری وقت میں کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا ہوا تھا؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب تم ایمان لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی حق ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی گنہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو تو وہ اسے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس چیز کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پوری کی پورے زمین کے برابر بھی اگر سونا فدیہ میں دیا جائے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی ہی ملکیت ہے، اور آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اے لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بڑی رحمت۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ رسول ہے، یہ آپ کے لیے ساری چیزیں لے کر آ گئے ہیں آپ کے سامنے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں اور کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے۔ دنیا کی ہر ایک چیز سے قرآن بہتر ہے۔ ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں سے کسی کو حرام قرار کر دیا، کسی کو حلال؟ ان سے کہیے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی باتوں پر جھوٹ باندھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے حلال کی قرار دیا اسے حلال سمجھو، جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو۔ جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، ان کا کیا گمان ہے؟ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی اچھا عمل، مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں سے مصروف ہوتے ہو، اور نہیں غائب ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی شے، اور نہ آسمانوں میں، اور نہ ہی ان سے کمتر کوئی شے اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ جس بھی کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بذات خود سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی آواز کو ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی خوشخبری وہ کس کو دے رہے ہیں؟ تمام مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، جو بھی قربانیاں کرتے ہو، ہم اسے خود دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوستوں پر تو کوئی بھی غم کی بات نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے دوست ہیں وہ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے مملوک میں ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے، وہ تو ظن یعنی گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف اٹکل سے کام لے رہے ہیں، یعنی ان کو کچھ نہیں معلوم، صرف وہ ازیوم کر رہے ہیں چیزوں کو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن کو بنا دیا روشن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس کے لیے، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں جس کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں اور تم ان چیزوں کو منسوب کر رہے ہو میری طرف جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا میں ان کے لیے برتنے کی کچھ چیزیں ہیں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں مزہ چکھا دیں گے بہت سخت عذاب کا، اس کفر کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ اور ان کو سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بڑا بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا یا اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، تو میں نے بس اللہ پر توکل کر لیا، بس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو، پھر تم پر تمہارا معاملہ میں کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، میں تو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنے والا ہوں۔ اس کا ذکر نوح علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پھر اگر تم اس سے اعراض کرو تو میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی اجر تو نہیں مانگا، اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں۔ تو نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے میری باتوں کو مانو چاہے نہ مانو، میں نے تو تم سے کوئی اس کا اجر تم سے نہیں مانگا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، وہ انہوں نے جو مجھ سے کہا میں وہ کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور جو بھی کچھ اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو بنا دیا جانشین، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے صرف وہی لوگ تھے جو وہاں سے نجات جن کو ملی تھی، باقی سب کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اور ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر، لیکن وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہیں تھے جس کا پہلے انکار کر چکے تھے۔ اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر، یعنی الگ الگ رسول آئے اپنی اپنی قوموں پر، لیکن کیا ہوا؟ جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اب کس کا ذکر آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، کہ انہوں نے فرعون کی طرف ان کو بھیجا تھا۔ تو جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ہم بہت ڈیٹیل میں اسے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا تم لوگ حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں پھیر دو ان طریقوں سے جن پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے زمین میں، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات نہیں ماننے والے۔ اور فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ اور جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ اور جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں پر عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔
اور اللہ کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے، خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ تو حق کو حق کر کے ہی بتائے گا۔ جب وہ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو کیا ہوا؟ وہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی معجزہ تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کو حق ثابت کر دیتا ہے اللہ، چاہے وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے، ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا، وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ تو کچھ نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن ڈرتے ہوئے، کیونکہ فرعون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت سرکش بادشاہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اسی پر توکل کرو اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دینا، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہمیں مت بنا دینا، ایسا نہ ہو کہ آزمائش ان کی ہو لیکن آفت ہمارے اوپر آ جائے، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرمائے۔ کس نے کہا؟ یہ بنی اسرائیل نے۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کا اہتمام کرو اپنے گھروں میں، کیونکہ مسجد تو نہیں بنا سکتے تھے وہ لوگ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان، زیب و زینت اور اموال عطا کر دیے ہیں دنیا کی زندگی میں، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ اے ہمارے رب، اب ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ یعنی جو یہ زینت ہے، یہ جو ساز و سامان ہے جو فرعون کے پاس، اس کو دیکھ کر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے کہ یہ جب تک آپ کا جب عذاب آئے تو یہ ایمان لے کر ہی نہ آئے۔ یہ اتنے پریشان ہو گئے تھے فرعون سے، ساری دعوت دے دی، سارا کام کر دیا، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو اب آپ سخت کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں بھی قائم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے، پھر ان کے پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی جب وہ دریا میں غرق ہونے لگا، بالکل جب موت واضح ہو گئی، تو فرعون نے کیا کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ کیا اب تو ایمان لا رہا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو آج ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارا جو جسم ہے، تمہارا جو بدن ہے، اس کو ہم آزمائش، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کی ممی آج تک ہمارے بیچ موجود ہے، رائٹ؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم بہت اچھے سے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو پاکیزہ روزی دی گئی اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس کا انصاف کر دیں گے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ دیکھیں یہاں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ، لیکن اس بات کا قطعی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر کوئی شک ہے،
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ منافق سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شک ہے اس بارے میں جو آپ پر نازل، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ منافق سے یہاں پر مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب جن کو نہیں لانا ایمان وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس کے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں فوائد دنیا سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ دیکھیں یہ صرف ایک آیت ہے جس میں سورہ یونس کی بستی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی پر مبعوث کیا گیا تھا، اور آپ نے جب دین کی دعوت دی تو آپ کی جو قوم تھی اس نے انکار کر دیا۔ جب آخری حجت کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہیں چھوڑ کر وہ چلے گئے، اور جاتے جاتے انہیں خبر دے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور لیکن اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا یونس علیہ السلام کے اوپر، جبکہ جب تک آپ اگر کسی بھی رسول کے اوپر، کسی بھی نبی کے اوپر جب تک ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا وہ ہجرت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار نظر آئے تو پوری بستی کے لوگ جو تھے، بچے عورتیں سب باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ عذاب جب دکھ جائے تو توبہ قبول کر لیں، لیکن یہ ایکسیپشن تھا اس بستی پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ جو رسول تھے، ان کے بیچ جو نبی تھے، جو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی جو صورتیں ہوں گی اس میں ہم دیکھیں گے۔ اس سورہ میں صرف اتنا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں جن کو ایمان لے کر آنا ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے۔ وہ تو اگر ہم چاہتے تو ہم کہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں، تو سب ایمان لے آئیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں، بار بار ان کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراونے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اب دیکھیں اس سورہ میں ہم نے کتنی آیات پڑھی اللہ کی قدرت کی، تو یہ آیات تو اسی وقت نازل ہوئی تھی نا، لیکن جو منافق تھے جن کے اوپر اثر نہیں ہوا ان پر اثر نہیں ہوا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن سب سے بات نہیں کرتا، یہ صرف انہی لوگوں سے بات کرتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں جو بھی انسان رسول کی تکذیب کرتا ہے، انہیں جھٹلاتا ہے، تو ان کے اوپر تو عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ ویسا ہی عذاب آئے جیسے پہلے لوگوں پر آیا تھا؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نجات دے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو، اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو جان لو کہ میں ہرگز نہیں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو عبادت کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قیس کرے گا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پر صاف طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف اسی پر ایمان لے کر آیا ہوں، اسی اللہ پر، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے دین کی یا تمہارے مورتیوں کی یا تمہارے آباء و اجداد کی جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے میں عبادت کروں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا۔
اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ سیدھا رکھیں دین کی طرف یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہو ان مشرکوں میں سے، اور مت پکاریے اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی ظالموں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہدایت پر ہی رہیں، نہیں تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ساری دنیا بھی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ساری دنیا آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے آپ کو بھلائی نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بھی ہدایت پائے گا وہ اپنے بھلے کو ہی ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک جائے گا وہ اپنی جان پر ہی وبال کرے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بار بار یہ آیات آتی ہیں، ان آیات کو ہمیشہ غور و فکر کرنا ہے کہ ایک وقت تک ہمیں کسی کو دعوت دینا ہے، ہدایت دینے کا کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم کسی کو فورسفلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اسے دعوت دیں، اس کے لیے دعائیں کریں، لیکن ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہی ہے۔ اب اس سورہ کی آخری آیت ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کو تو جو ہم نے کہا ہے آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے، جو کچھ ہونا ہے جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے ذمے جو کام ہے آپ وہ کریے۔ اچھا، اس پارے میں اب سورہ ہود کی 5 آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے اس میں ہود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس کا نزول بھی مکہ معظمہ میں ہی ہوا۔ اس میں 123 آیات ہیں، اور اس سورہ میں قرآن کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اسی ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے اور باخبر ہے۔ یعنی اس میں جو آیات ہیں اس کتاب میں، یعنی اس قرآن میں جو آیات ہیں اس میں پختہ آیات ہیں، مضبوط آیات ہیں جن کو ہم نے بیان کر دیا، پھر ان کی تفصیل بھی ہم نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کی، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اسی کی جانب سے خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا۔ دیکھیں آپ کبھی بھی پڑھیں گے قرآن کو تو نذیر اور بشیر یہ دونوں لفظ، یہ جو الفاظ ہیں یہ آتے ہیں، نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری دینے والا۔ تو رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ جنت کی خوشخبریاں دینا اور جہنم سے ڈرانا، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی جانب میں توبہ کرو، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں مال اور متاع دے گا بہت اچھا، ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا ہولناک کے دن کے عذاب کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے ہماری زندگی میں اتنا کچھ ہمیں دیا ہے۔ کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دن کے عذاب سے ڈرنا ہے، کیونکہ وہ عذاب تو بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اب اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔
دیکھیں مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مخالفین تھے اس میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنا رخ بدل لیتے تھے یا کپڑے کی اوٹ میں اپنا منہ چھپا لیتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو جائے اور آپ انہیں مخاطب کر کے اپنی باتیں ان سے نہ کہنے لگیں. تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو بھی کچھ تم ظاہر کر رہے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم چھپنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپو گے؟ وہ تو وہ ہے جو وہ کچھ جانتا ہے جو کہ سینوں کے اندر ہے. یعنی اپنے آپ کو اگر تم کپڑوں میں چھپا لیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.